بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی روایات میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ انسان کی تخلیق، اس کے امتحان اور پھر اس کے زمین پر بھیجے جانے کی ایک بڑی وجہ کو ظاہر کرتا ہے، جس کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی تخلیق کا شاہکار تھے اور ان کو علم عطا کیا گیا تھا۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن ابلیس جو کہ ایک جن تھا اور اللہ کی اطاعت میں رہتا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس کے انکار کی وجہ اس کا تکبر اور غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے اس رویے پر اس کو جنت سے نکال دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور وہاں کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ تاہم اللہ نے ایک درخت کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ اس درخت کا پھل تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابلیس جو جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا سے انتقام لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جنت میں آ کر ان دونوں کو وسوسہ ڈالا اور ان سے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے درخت کا پھل کھایا تو ان کی خطا ظاہر ہو گئی اور ان کی ستر پوشی ختم ہو گئی۔ وہ جنت کے کپڑوں سے محروم ہو گئے اور زمین پر بھیج دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو زمین پر زندگی گزارنی ہوگی اور وہاں تمہاری آزمائش ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی خطا کا احساس کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن انہیں زمین پر ایک آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تاکہ وہاں ان کی نسل کی آزمائش ہو اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر آ گئے اور انسان کی نسل کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ زمین پر زندگی گزاریں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کی طرف ہدایت آئے تو اس پر عمل کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور انسان کو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔